یقین ہو جائے کہ رب تعالی جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، یعنی کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے مالک مجھے دکھا کہ تو کل بروز قیامت انسانوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز اور بزرگ بھائی بہن سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا، اپنی برکتوں کا خصوصی نزول فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں ایک ایسا خوبصورت واقعہ، سچا واقعہ اور اللہ کے نبی اور پرندوں کا واقعہ۔ اللہ اور اللہ کے نبی اور پرندوں کا واقعہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسے پورا سنیں گے، اس کو سکپ نہیں کریں گے، تاکہ اس کی ہر بات ہمارے دل میں اتر جائے اور ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے، تاکہ اس واقعے کو سن کر ہمیں رب تعالی کی اس بات پر یقین ہو جائے کہ رب تعالی جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، یعنی کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام، کون ابراہیم؟ وہ ابراہیم جو اللہ تبارک و تعالی کے خلیل یعنی کہ دوست ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام جن کو رب تعالی نے بہت بار آزمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی آزمائش میں پورا اترے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کہ جنہوں نے اپنے چھوٹے سے بچے کو صحرا میں چھوڑا رب تعالی کے حکم پر، وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ پختہ ارادہ کر لیا، یہاں تک کہ ذبح بھی کر دیا، لیکن مالک نے کچھ اور یعنی کہ جانور لا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ رکھا۔ کون ابراہیم؟ وہ ابراہیم کہ جن کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ کی رضا کی خاطر آگ میں آپ خوشی خوشی گئے۔ کون ابراہیم؟ وہ ابراہیم کہ جو رب تعالی کے پکے سچے عاشق اور پکے سچے دوست۔ آج ہم انہی کا ذکر خیر کرنے لگے ہیں کہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مالک مجھے دکھا کہ تو کل بروز قیامت انسانوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تمہیں اس بات پر تمہارا ایمان نہیں ہے
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے مالک، ایمان تو میرا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ 4 پرندے لیں اور ان کو پالیں، ان کو اپنے ساتھ ہلا ملا لیں، اور پھر ان 4 پرندوں کا میں آپ کو بتاؤں گا کیا کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے اور ان کو پالا، اپنے ساتھ ہلا ملا لیا۔ عرض کیا اے مالک، 4 پرندوں کو پال لیا، اپنے ساتھ ہلا ملا لیا، اب کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم، ان 4 پرندوں کو ذبح کرو اور ان کے گوشت کا قیمہ بنا کر ان کے گوشت کو مختلف پہاڑوں پر جا کے رکھ دو۔ غور سے سنیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کے گوشت کو مختلف پہاڑوں پر جا کے رکھ دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، ان 4 پرندوں کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو مختلف پہاڑوں پر، قیمے کو مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا اور سروں کو اپنے پاس رکھ دیا، اپنے پاؤں کے پاس۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اے ابراہیم علیہ السلام، ثم ادعوہن، کہ ان کو پکارو۔ کن کو؟ وہ جو مردہ پرندے تھے ان کو۔ اب غور کیجئے گا کہ حکم دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی، اور عمل کرنے والی ذات اللہ کے نبی علیہ السلام، جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی۔ کیا آواز دی؟ پکارا، یا ایھا الدیک، یا ایھا الدیک، اے مرغ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، یا ایھتھا الحمامہ، یا ایھتھا الحمامہ، اے کبوتر، یا ایھتھا الحمامہ، اے کبوتر۔ پھر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، یا ایھا النسر، اے گدھ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، یا ایھا الطاؤوس، یا ایھا الطاؤوس، اے مور۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ 4 پرندے پالے تھے، مرغ کو پالا، کبوتر کو پالا، اور مور کو پالا، اور گدھ کو پالا۔ پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کیا، ان کا گوشت مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا، اور پہاڑوں پر رکھنے کے بعد پھر ان کو پکارا، اور پھر دیکھتے کیا ہیں کہ پہاڑوں سے گوشت اڑ کر ہڈیوں کے ساتھ، اور ایک پرندہ اپنا تیار ہوتا گیا۔ ہر پرندے کا گوشت الگ ہو کر اپنے اپنے پرندے کی شکل اختیار کرتا چلا گیا، ہڈیوں کے ساتھ گوشت جڑ گیا، پر لگ گئے۔ وہاں سے وہ پرندے بغیر سروں کے، ان کے سر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پڑے تھے، تو بغیر سروں کے وہ پرندے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور آ کر ان کے پاس دانہ چگنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر اپنے دل کو
قرار پہنچایا اور اللہ تبارک و تعالی کی اس چیز کو کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا، یہ منظر دیکھ کر خوش ہوئے اور دل کو قرار ہو گیا۔ یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید پارہ 3 سورہ بقرہ میں اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے، اے رب میرے مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے لو، 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا ملا لو، پھر ان کو ذبح کرو، ان چاروں کے ٹکڑوں کو پہاڑوں پر ڈالو اور پھر پاس چلے آئیں گے، اور پھر ان کو پکارو اور یہ تمہارے پاس چلے آئیں گے دوڑتے ہوئے، اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوا کہ رب تعالی کیسے قیامت والے دن مردوں کو زندہ کرے گا، اور ہمیں اس پر یقین تو تھا، ہمارا ایمان تو تھا، لیکن ہمارا یقین پختہ ہو گیا۔ قرآن کے اس واقعے کو پڑھ کر سن کر ہمارا ایمان اور یقین پختہ ہو گیا، اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر مردہ پرندے سن سکتے ہیں، اگر مردہ پرندوں کو پکارنے کا حکم رب دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء، جو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اپنے مزاروں میں زندہ ہیں اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق پہنچتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا کہ مٹی ان کے جسموں کو نہیں کھائے گی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبیوں کے بعد شہداء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ سنتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے ولی، اللہ کے دوست اور اللہ کے یہ جو نیک بندے ہیں یہ بھی سنتے ہیں، یہ سب اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے یہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ اور کیوں اب یہ قرآن سے ہمیں معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے ثم ادعوہن پکارنے کا، اب نہ ہی اللہ شرک کرتا ہے اور بلکہ اللہ کبھی شرک کرنے کا حکم نہیں دے گا، اور نہ ہی اللہ کے نبی جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی جو ہیں، انہوں نے بھی پکارا مردہ پرندوں کو، یہ نہیں قریب کھڑے ہو کر نہیں، ان گوشت کے ٹکڑوں کے پاس، کیموں کے پاس جا کر نہیں پکارا، بلکہ دور سے کھڑے ہو کر ان کو پکارا، اور وہ پرندے اڑے، ان کا گوشت اڑا اور ہڈیوں کے ساتھ جڑا، اور وہاں سے وہ دوڑتے ہوئے آئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سر پڑے تھے، ان کے ساتھ جڑ گئے اور دانا چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مردے سن سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی بھی، اللہ کے ولی بھی اور شہداء بھی سن سکتے ہیں۔ ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رب تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس طرح کے خوبصورت واقعات ہم لے کر آتے رہیں گے، آپ بھی سنیں، بچوں کو بھی سنائیں، دل بھی خوش ہو، دماغ کو سکون ملے اور روح کو تازگی ملے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔